کہ اگر آپ کو انجیکشن کا تجربہ ہی نہیں تو آپ کیوں لگا رہے ہیں انجیکشن؟ جب ڈی ایچ کیو موجود تھا تو بچی کو ایک میڈیکل سٹور پہ کیوں لایا گیا؟ لیکن ڈی ایچ کیو کے نازیبا اور نامناسب رویوں کی وجہ سے لوگ تھک چکے ہیں۔ السلام علیکم، سیالوی اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اشرف سیالوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیالوی اپڈیٹ۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہیں۔ دوستوں، سرگودا میں ایک اور بچی ہمارے عطائی ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے موت کے منہ چلی گئی۔ ہوتا یوں ہے کہ سرگودا میں فریضہ فاطمہ نامی بچی، جس کے پاؤں پر کوئی چھوٹا سا پھوڑا نکلتا ہے، اور وہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ قریبی میڈیکل سٹور پر جاتی ہے، جہاں پہ اس بچی کے پاؤں کے جو زخم ہوتا ہے، پھوڑا ہوتا ہے، اس پہ ایک نارمل سا کٹ لگایا جاتا ہے جسے آپریٹ کہتے ہیں۔ اس آپریٹ کے بعد وہاں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے اور پیرنٹس کو بولا جاتا ہے، ریزہ فاطمہ کے والد کو، کہ آپ گھر چلے جائیں اور کل دوبارہ آ کر اس پٹی کو چینج کروانا ہے آپ۔ تو دوسرے دن جب بچی کو لایا جاتا ہے میڈیکل سٹور پر، تو وہاں جو پہلے دن فرسٹ ڈے جو ڈاکٹر موجود تھا، ڈاکٹر نہیں درندہ آپ بولیں اسے، جو وہاں پہ وہ لڑکا موجود تھا، تو دوسرے دن جب دوبارہ بچی کو لایا جاتا ہے تو دوسرے دن وہاں پہ دوسرا لڑکا ہوتا ہے، پہلے والا غائب ہوتا ہے، جو میں بھی اس کا بھائی ہوتا ہے، پہلے والے آدمی کا جو وہاں میڈیکل سٹور پہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ بچی کو وہاں لایا جاتا ہے اور اس کو بتاتے ہیں کہ کل ہم نے یہاں آ کر آپریٹ کروایا تھا، بچی کا کٹ لگوایا تھا پاؤں پر جہاں پہ زخم ہے، تو ہمیں بولا گیا تھا کہ کل آ کر پٹی چینج کروانا، تو آپ پلیز پٹی چینج کر دیں۔ جس پر وہ عطائی ڈاکٹر خود کو زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے اور بچی کے پاؤں پر پٹی کرنے کی بجائے بچی کو کولہے پر 2 انجیکشن لگا دیتا ہے۔ انجیکشن ہو سکتے ہیں ایکسپائر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر چونکہ عطائی ڈاکٹر تھا تو اس سے انجیکشن صحیح جگہ پر توقع ہے کہ نہ لگے ہو۔ انجیکشن ری ایکشن کرتے ہیں، بچی پیٹنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ جو الفاظ لاسٹ ٹائم دہراتی ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں، یقین مانیں کہ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بچی کا کہنا ہوتا ہے کہ ابو جی مجھے عجیب فیلنگز ہو رہی ہیں، میرا جسم نیلا پڑ رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ جب بچی کا جسم نیلا پڑ جاتا ہے، بچی چیختی چلاتی ہے اور اس کے بعد بچی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بچی کے بے ہوش ہونے کے بعد بچی کو قریبی ڈی ایچ کیو ریفر کیا جاتا ہے، جہاں بچی کو 3 دن رکھا جاتا ہے۔ 3 دن زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بچی کی ڈیتھ ہوتی ہے، 3 دن وہاں پہ وہ ایڈمٹ رہتی ہے ڈی ایچ کیو سرگودا۔ تو اس کے بعد بچی کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور والدین کو، جو بچی کے پیرنٹس ہیں، ان کو دبایا جاتا ہے، ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ بات انجیکشن والی اگر کسی کو بتائی تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب ان کو، ایک تو ان کی بچی کی ڈیتھ ہوئی، بچی کی ان کی غفلت کی وجہ سے بچی 14 سالہ جوان بچی کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کے پیرنٹس کو پریشر ڈالا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ادارے سے ہماری شکایت کی یا کسی بھی شخص کو بتایا یا میڈیا کے سامنے اگر آپ نے یہ بات کھولی تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرا سوال ہے اداروں سے کہ کیا ہمارا نظام اتنا محدود ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے سیکیورٹی ادارے اب اتنا خاموش ہو چکی ہیں کہ ایک بچی کی جان چلی جاتی ہے اور بچی کے والدین کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو ہم آپ سے لڑ پڑیں گے؟ یہ قانون ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ڈی ایچ کیو موجود تھا تو بچی کو ایک میڈیکل سٹور پہ کیوں لایا گیا؟ تو اس کا جواب میں آپ کو ایسا طریقے سے دے سکتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے اداروں کی غفلت کی وجہ سے میڈیکل سٹور پر بھی ایک بچی کو ذبح کروایا گیا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ جب آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، کسی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، تو جو وہاں کے سٹاف کا رویہ ہوتا ہے، جو وہاں کے سٹاف کا بیہیویئر ہوتا ہے سائلوں کے ساتھ،
وہ آپ خود اچھے سے جان سکتے ہیں۔ اسی رویے کی وجہ سے وہ بیچارہ باپ بچی کو ایک پرائیویٹ میڈیکل سٹور پر لے جاتا ہے تاکہ میرا خرچہ ہو جائے لیکن میری بچی ٹھیک ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس نے ڈی ایچ کیو کے کتنے چکر لگائے ہوں پہلے، لیکن ڈی ایچ کیو کے نازیبا اور نامناسب رویوں کی وجہ سے لوگ تھک چکے ہیں۔ سرکاری دفاتر، سرکاری اسکول لے لیں آپ، سرکاری جو بھی سرکاری ادارہ آپ لے لیں، ان کے جو سٹاف وہاں پہ منتخب کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو سٹاف رکھا جاتا ہے، نہایت ہی گھٹیا رویہ ہوتا ہے ان کا، جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے لوگ تھک چکے ہیں سرکاری دفاتر جانے کے لیے، سرکاری ہاسپٹل جانے کے لیے، اس لیے وہ بیچارے پرائیویٹ اداروں کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو اس چیز کا اعتماد ہوتا ہے کہ ہمیں خرچہ تو ہمارا ہوگا لیکن ہمیں دھکے نہیں دیے جائیں گے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ وہ ایک عطائی ڈاکٹر ہے، اور عطائی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کی وجہ سے ایک بچی، ایک والد کی بیٹی، ایک والدہ کی بیٹی، اور ایک گھر کی ایسے سمجھ لیں کہ لاڈلی بیٹی موت کے منہ چلی جاتی ہے۔ دیکھیں کتنا گھناؤنا عمل ہے کہ اگر آپ کو اس بارے میں جانچ نہیں ہے، آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے، تو خدارا آپ ایسا کام ہی نہ کریں، اس کو جواب دے دیں کہ مجھے انجیکشن لگانا نہیں آتا۔ اور انجیکشن لگانا تو دور کی بات ہے، جب پٹی چینج کرنی تھی تو انجیکشن کیوں لگایا گیا؟ کہاں ہیں ہمارے ادارے، کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ لیکن اس پیرنٹس کو انہوں نے دبایا، کوشش کی کہ ان کو بات ختم کی جائے۔ لیکن دیکھیں جس کی بیٹی، جوان بیٹی کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ بھی ایک شخص کی غفلت کی وجہ سے۔ اور دیکھیں اگر تجربہ نہیں تھا تو وہ انجیکشن نہ لگاتا۔ یہاں پہ یہ بھی چیز واضح ہے کہ اگر آپ کو انجیکشن کا تجربہ ہی نہیں تو آپ کیوں لگا رہے ہیں انجیکشن؟ جب پٹی چینج کا بولا ہے تو آپ پٹی چینج کریں۔ تو اس طرح کے جو بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ ہمارے عملے کی، ہمارے جو ادارے ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے ادارے، یہ جو بھی عطائی ڈاکٹرز موجود ہیں شہروں میں، ان شہروں میں آپریشن کریں، عطائی ڈاکٹرز جتنے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ کسی کی بہن، بیٹی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا والد ان عطائی ڈاکٹروں کی وجہ سے موت کے منہ میں نہ جائیں۔ دوستو آج میں نے آپ سے ایک ضروری بات یہ بھی کرنی تھی کہ اگر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، کوئی سرکاری افسر آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، یا کسی ہاسپٹل میں آپ گئے تو ڈاکٹرز نے آپ کے ساتھ نازیبا یا گھٹیا سلوک کیا، تو میرا نمبر نوٹ کریں، مجھے ضرور اطلاع دیں۔ انشاءاللہ میں آپ کی آواز سی ایم پنجاب تک پہنچاؤں گا۔ اور سیالوی اپڈیٹ نے ہمیشہ ہی مظلوموں اور غریب لوگوں کا ساتھ دیا۔ اگر آپ کو ہمارے سروس کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کوئی سرکاری ملازم تنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی شخص آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو ہمارا نمبر آپ نوٹ کریں اور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ تک ضرور پہنچے گی اور آپ کو انصاف دلائیں گے، وہ بھی بغیر کسی چارجز میں، فری انشاءاللہ۔ نمبر نوٹ کریں 030087878504، جو کہ میرا پرسنل نمبر ہے۔ آپ اس پہ واٹس ایپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں، سمپل کال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی آواز بنے گی سیالوی اپڈیٹ کے ساتھ سی ایم پنجاب تک۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اشرف سیالوی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔